السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اور اس کا شمار جو ہے وہ دنیا بھر کی بڑی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی بھی پاکستان کی جماعت تحریک انصاف ہے۔ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ جیل کے اندر ہو رہا ہے اور جو ایک رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی، اس میں کچھ ایسے حقائق تھے جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے چیئرمین علامہ سعد حسین رضوی جو 4 ماہ سے جبری گمشدگی میں ہے، اس کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کی بازیابی کے حوالے سے آج جو ہے وہ ایک سماعت مقرر کی گئی ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اس طرح پاکستان کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتیں، جو ایک طرف سب سے زیادہ بڑی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے اور دوسری طرف جو سب سے زیادہ جو ہے مقبول ترین جماعت ہے، ان دونوں جماعتوں کے سربراہان پر کیے گئے مظالم کے باوجود جو ہے اب تک دنیا بھر کی کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، انسانی حقوق کی کوئی بھی تنظیم آواز کیوں بلند نہیں کر رہی؟ یہ وہ تمام این جی اوز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کو کیوں نہیں اجاگر کر رہی؟ یا وہ تحریک لبیک پاکستان کے چیئرمین علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے کیوں آواز بلند نہیں کر رہی؟ یہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، یہ وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، این جی اوز ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ایک عورت جو کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، اس کے حق میں آسیہ مسیح کے حق میں فرانس سے آواز بلند ہوتی ہے، اس کے حق میں یو ایس اے سے آواز بلند ہوتی ہے، اس سے پورے یورپ کے ایوانوں سے اس کے حق میں آواز بلند ہوتی ہے، اور اس کو راتوں رات یہاں سے نکال کر وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو یہاں پر پاکستانیوں کو مارنے کے باوجود یہاں سے فرار کروا کر جو ہے وہ امریکہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی ایسی کئی معاملات ہیں جس میں ہم نے دیکھا انسانی تنظیمیں جو ہیں ایک انفرادی فرد کے لیے، جو ایک عام سا شخص ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں آوازیں بلند کرتی ہیں، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور علامہ سعد رضوی کے لیے آوازیں کیوں بلند نہیں ہو رہی؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی نندن جو بھارتی پائلٹ تھا اور بھارت پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر پاکستانیوں کو مارنے کی غرض سے اور حملہ کرنے کی غرض سے یہاں پر آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ تمام اسلامی جتنی بھی عالمی تنظیمیں ہیں اور عالمی اقوام متحدہ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اندر مداخلت کر کے اس کو یہاں سے جو ہے وہ بھارت پہنچا دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں اگر کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے، اگر احمدی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے اس کوئی بھی ناروا سلوک کیا جاتا ہے، تو یورپ میں سب سے پہلے اس کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہے۔ وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو آسٹریلیا میں لگے جنگلات میں لگی آگ کو تو کوریج دے سکتا ہے، وہ انسانی تنظیمیں، وہ انسانی حقوق کی این جی اوز جو ایک ایکسیڈنٹ اگر کہیں پر ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ کوریج پوری دنیا میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود عمران خان صاحب کی ساتھ جو جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کی صحت کا معاملہ جو کہ نہایت سنگین حالت اختیار کر چکا ہے، اس حوالے سے کیوں آواز بلند نہیں ہوتی؟ کیوں علامہ سعد رضوی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے چیئرمین ہیں اور تقریباً 30 سے 35 لاکھ افراد کا ووٹ حاصل کرنے کے باوجود ان کے حق میں آواز کیوں بلند نہیں ہوتی؟ یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے۔ بلکہ ان کے خلاف آواز کیا بلند ہونی، بلکہ دنیا ان کو ایکسٹریمسٹ کے نام سے جانتی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں اپنی سیاسی روایات کے مطابق جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، علامہ سعد رضوی مذہبی حلقوں میں سب سے مضبوط ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اس پر کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم بلند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ بلند آواز کریں گے ہی کیوں؟ کیونکہ وہ یورپ جسے غزہ میں جینوسائیڈ نظر نہ آیا، جسے غزہ میں مرتے ہوئے بچے فلسطین کے وہ آہو پکار نظر نہیں آتی، تو ان کو علامہ سعد رضوی عمران خان کی اوپر ہوئے مظالم کہاں نظر آئیں گے؟ تو یہ پاکستانی عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ایسے مظالم جو اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہر شخص کا ایک انفرادی اور اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اس کو مکمل علاج کی سہولت فراہم ہو، وہ جیل کے اندر ہو۔ یہ ہر ایک عام شخص کی بھی اس کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کو جو ہے تمام تر سہولیات مہیا کی جائے۔ لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 1992 ورلڈ کپ کے کیپٹن جو ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہایت ہی جو ہے وہ حیرت انگیز ہے اور شرمسار ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو بتایا کہ مجھے یہاں پر اکتوبر 2025 میں میرے آنکھ کا مسئلہ شروع ہوا اور میں اپنے جو اس اڈیالہ جیل کے جو
یہاں پر موجود انچارج تھے عبد القیوم، ان سے بارہا مرتبہ کہا کہ مجھے آنکھ سے اب دکھائی کم دیتا ہے، لیکن اس نے میری کسی بھی بات پر کوئی جو ہے وہ توجہ نہ دی اور نہ علاج کروایا۔ اسی وجہ سے آہستہ آہستہ میری اب آنکھ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ اس کے بعد مجھے اڈیالہ جیل سے ومز ہاسپٹل لے کر جایا گیا اور انجیکشن لگایا گیا تاکہ جو ہے وہ بینائی واپس آ سکے، لیکن صرف 15% حصہ اس کا واپس آیا۔ جو ان سے وکیل ملاقات کر رہا تھا، انہوں نے اس رپورٹ میں بتایا کہ میں آدھا گھنٹہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور اس آدھے گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب نے صرف اور صرف جو ہے وہ ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھ صاف کرتے رہے۔ ان کی آنکھ سے اتنا زیادہ پانی بہ رہا تھا، مطلب کہ ہر آنے والا گھنٹہ جو ہے ان کی آنکھ اور ان کی بینائی کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اب تک دنیا کو کوئی خبر نہیں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد رضوی کو کس حالت میں رکھا گیا۔ جب وہ پہلے جبری گمشدگی میں ان کو رکھا گیا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو علامہ سعد رضوی نے بتایا تھا کہ ان کو کیسی جگہ پر رکھا جاتا تھا جہاں پر سورج کی روشنی بھی پڑنے نہیں دی جاتی، یہاں تک کہ ان کو سورج دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں اس پر کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے، کیا وہ ٹرمپ کے ساتھ اس کے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں؟ کیا تعلقات بہتر ہو چکے ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ اب انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بھی ریزسٹنس شو نہیں کر رہی موجودہ حکومت کے خلاف۔ نواز شریف صاحب جب بیمار تھے تو نواز شریف کو دوران جیل جو ہے وہ 3 مرتبہ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، پھر نہ ہی ہاسپٹل شفٹ کیا گیا بلکہ ان کو جو ہے بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا گیا، اور یہ علاج کی مدت جو تھی وہ تقریباً 15 دن سے 1 ماہ کے اندر واپسی کا تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ وہاں رہنے کے بعد جب معاملات حل ہوئے، معاملات ٹھیک ہوئے، پاکستان میں ان کی اپنی حکومت آئی، تب وہ واپس آئے۔ تو تب انسانی حقوق کی تنظیمیں جو تھی وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی تھی نون لیگ کے معاملے میں، لیکن اب پی ٹی آئی کے معاملے میں یا تحریک لبیک کے معاملے میں ہمیں اس قسم کے کوئی بھی چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ باقی رہی بات کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی موجودہ قیادت ہے، یہ نہایت نااہل ہے اور کمزور ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو رہا تو دور کی بات ہے، یہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر پا رہی۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا نوٹیفیکیشن لے کر اڈیالہ جیل کے باہر 1 مرتبہ نہیں تقریباً 20 مرتبہ جا چکا ہے، لیکن اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو یہ پاکستان کا قانون اور آئین کی 2 دھجیاں اس وقت اڑائی جا رہی ہیں، اور جو پامالی ہو رہی ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار آپ اور میں، آپ ہم سب ہیں، کیونکہ ہم اس جو ہے وہ قانون کے خلاف آواز بلند کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم آواز اس لیے بلند نہیں کرتے کیونکہ شاید ہمیں زد و کوب کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان کے حالات مزید سے خراب ہوتے جائیں گے۔ تو اب سب سے پہلا کام حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی جن کی آنکھ کا اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے جو ہر لمحے کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے اور وہ بینائی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو فوری طور پر کسی ذاتی معالج سے علاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان کا ذاتی معالج ان کو آ کر چیک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آنکھ کی صورتحال کیا۔ لیکن حکومت ابھی بھی اس پوائنٹ پر ڈٹی ہوئی ہے۔ عطا تارڑ بار بار اور طلال چودھری یہ اعلان کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں، ان کو تمام آسائشیں دی جاتی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو رہائش کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں، ان کو بڑا کھلا جو ہے وہ ماحول دیا گیا ہے، ان کو ایک جو ہے وہ شخص ان کی خدمت کے لیے ہر وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ تمام معاملات عمران خان صاحب نے خود بتائے ہیں کہ بڑے بہتر ہیں، لیکن علاج کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سنگین اور حساس ہے، اور آنکھ کا مسئلہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی معالج سے علاج کروا سکے، اور تحریک انصاف کی جو ایک درخواست ہے یا مطالبہ ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل میں سب سے بڑے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان سے علاج کروانے کی اجازت۔ تو اگر نواز شریف یہاں سے لندن علاج کروانے جا سکتے ہیں تو کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل سے شفا ہاسپٹل نہیں جا سکتے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حکومت کو چاہیے کہ مزید حالات خراب ہونے سے بہتر ہے کہ مزید عوام میں نفرت پھیلتی جائے، اور مزید جو ہے ملک جو ہے وہ اس میں نفرت کا جو عنصر ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جائے۔ تو حکومت کو جلد از جلد ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں، اور تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جائے کہ تحریک لبیک کے کارکنان کو تسلی ہو کہ ہم اس پاکستان کے آئین اور قانون کے متحد ہیں، اور قانون اور آئین کے مطابق علامہ سعد رضوی سے ڈیل کیا جا رہا ہے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور عدالتوں میں جو موجود بیٹھے ججز جو ہیں ان کو فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ علامہ سعد رضوی نے کیا کوئی غلطی کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، غلطی نہیں کی تو ان کو رہا کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے، یہ موجودہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو اگر موجودہ حکومت ان کو جج کے سامنے پیش ہی نہیں کرے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ تحریک لبیک تمام ججز سے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے تمام ججز سے اگر ان کا اعتبار ہے، اگر ان کو یقین ہے کہ پاکستان
پاکستان میں عدالتی نظام موجود ہے تو تحریک لبیک کے سربراہ کو وہاں پر پیش کرنا چاہیے، اور پیش کر کے جو ہے وہ جج کو فیصلہ ہونے کا حق ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک کے سربراہ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، ان کا کام درست تھا، غلط تھا، جو بھی تفصیلات ہیں وہ ان کو فیصلہ جاری کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ تو امید یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے، حکومت اچھی حکمت عملی اپنائے، دونوں طرف سے جو ہے معاملات کو ٹھنڈا کرے، معاملات کو مزید بگڑنے سے بچائے، تاکہ ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی بجائے امن کا گہوارہ بنے، اور مزید جو ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو ممکن بنایا جائے۔